بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، یہودیت کا پس منظر اور کتاب مقدس کے حوالے سے میں نے کچھ مطالعہ شروع کیا اور سوچا کہ دور حاضر میں جو عیسائیت اور یہودیت ہے ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کروں۔ دورانی مطالعہ میرے سامنے کئی کتابیں پڑھی تھی۔ ان کتابوں میں سے ایک بہت بہترین کتاب جو معرکۃ الآراء مایاناس کتاب مولانا اسماعیل ریحان صاحب حفظہ اللہ کی تاریخی امت مسلمہ کے نام سے، اور یہ کتاب اتنی بہترین ہے کہ اس پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی صاحب نے مقدمہ لکھا ہے۔ لیکن اس کتاب کو مطالعہ کرتے ہوئے میرے سامنے دو تین غلطیاں نظر آئی۔ ان میں سے ایک دو غلطی وہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے اور ایک غلطی جو بڑی غلطی ہے تاریخ کے حوالے سے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب کے ساتھ رابطہ کروں، تو ان کے ساتھ میری بات بھی ہوئی، لیکن واللہ عالم ایک ساتھی نے مجھے ان کا نمبر دیا تھا۔ اب مجھے یقینی پتہ نہیں کہ جو نمبر تھا وہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب کا تھا بھی یا نہیں، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ نمبر ان کا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اچھے انداز میں باتیں کی میرے ساتھ اور مجھے کہا کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ لیکن کال پر میں نے زیادہ باتیں ان کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ بھی کافی مصروف انسان ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ویڈیو پیغام کے ذریعے تمام ان لوگوں کو جو تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں اور جو تاریخ پڑھنا اور سننا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں ویڈیو پیغام میں یہ بات ریکارڈ کروں کہ بھائی اس کتاب کے اندر ایک دو تین غلطیاں موجود ہیں۔ تو اب آتے ہیں ان غلطیوں کی طرف، اور ایک گزارش مولانا اسماعیل ریحان صاحب سے ہے کہ آئندہ جو ایڈیشن آپ چاپ کرنے والے ہیں اس ایڈیشن سے یہ غلطی آپ ضرور نکال دیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے اور انجیل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مل گئی تھی، تو تب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کی نبوت کا انکار کیا۔ حتیٰ اس زمانے میں ایک رومی حکمران کے ساتھ اتفاق کر کے ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور یہودیوں نے اپنے مخبر یہوذا نامی انسان کو قتل کیا۔ لیکن آج بھی یہودی اور عیسائی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے یا اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، جو کہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ لیکن اب جو اصل مقصد والی بات ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی دین کی ترویج وہ کس نے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت کی پرچار کس نے کی؟ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو یہودی لوگ تھے وہ دوسرے اقوام کے تسلط سے نکلنے کے لیے انہوں نے بغاوت کی، اور انہوں نے جب بغاوت کی تو پھر ان کی اس بغاوت والی حرکت سے تنگ آ کر تیتوس نامی ایک رومی حکمران نے ان یہودیوں کے قتل عام کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ معبد سلیمانی کو بھی منہدم کروانے کا حکم دیا۔ اور یہ واقعہ ہوا ہے 70 عیسوی میں، جو کہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے بھی درست لکھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تاریخ کی غلطی جو اس کتاب میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 513 عیسوی میں ایک اور حکمران اڈریان نے مزید ستم ان لوگوں پر کیا، تو یہاں پر یہ غلطی کاتب کی ہے۔
یہ 513 عیسوی نہیں ہے، یہ 513 عیسوی نہیں ہے، بلکہ یہ 135 عیسوی ہونی چاہیے، کیونکہ یہودیوں کو فلسطین اور بیت المقدس سے کئی بھی 513 عیسوی میں نہیں نکالا گیا ہے، اور 513 عیسوی میں اس طرح کوئی بڑا واقعہ بھی پیش نہیں آیا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو 135 عیسوی میں آیا ہے۔ ہڈریان نامی حکمران نے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا۔ جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا تو یہودی جو لوگ ہیں وہ منتشر ہو کر مختلف خطوں میں آباد ہو گئے، اور کچھ لوگ جزیرۃ العرب آ کر حجاز مقدس کے شہر یثرب میں آباد ہوئے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے لکھا ہے، لیکن یہاں پر تاریخ کی غلطی کیا ہے کاتب کی؟ یہاں پر 513 عیسوی لکھی گئی ہے، یہ 513 عیسوی نہیں ہے بلکہ 135 عیسوی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے رومی حکمران کا نام لکھا ہے اڈریان، یہ الف کے ساتھ نہیں آتا، اڈریان نہیں ہے بلکہ یہ ہاڈریان ہے۔ انگلش میں جو الف ہوتے ہیں اس کے لیے اے آتا ہے، یہ اے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ایچ کے ساتھ ہے، یعنی ہا کے ساتھ ہاڈریان حکمران۔ بہرحال یہ تو کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل بڑی غلطی ہے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اسماعیل ریحان صاحب لکھتے ہیں کہ ساول نامی ایک بندہ تھا، پولس کے نام سے وہ مشہور ہے، جس نے عیسائی مذہب کی پرچار کی۔ اور یہ واقعہ اسماعیل ریحان صاحب تیتوس نامی حکمران جو 70 عیسوی میں گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاڈریان نامی حکمران جو ہے وہ 135 میں جس نے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ اسماعیل ریحان صاحب ذکر کرتے ہیں کہ جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو اس کے بعد پولس نامی پادری نے، جو عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے مقبول اور مقدس شخصیت مانی جاتی ہے، پولس نامی حکمران نے عیسائیت کی پرچار شروع کی۔ اسماعیل ریحان صاحب لکھتے ہیں کہ ہاڈریان نامی حکمران اور تیتوس نامی حکمران نے جب یہودیوں پر ظلم کیا، ان کے قتل عام کا حکم دیا اور ان کو بیت المقدس سے نکال دیا، تو تب یہ لوگ مختلف خطوں میں آباد ہوئے اور یہ لوگ منتشر ہوئے۔ اس کے بعد پولس نامی پادری نے، پادری میں کہتا ہوں، وہ تو پادری نہیں کہتے ان کو، لیکن پولس نامی بندے نے اس دو واقعات کے بعد اپنے دعوت اور اپنی پرچار شروع کیا۔ تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ساول اور پولس نامی جو بندہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایمان نہیں لائے تھے ان پر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس نے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے عیسائی ہونے کے بعد عیسائی مذہب کے اندر ایسے قواعد اور قوانین بنائے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ساتھ ہرگز نہیں تھا، اور انجیل مقدس کے ساتھ ان عقائد کا تعلق بالکل نہیں تھا۔ لیکن اس بندے نے جب یہ دعوت شروع کی تھی تو یہ 135 عیسوی اور 70 عیسوی سے پہلے یہ دعوت انہوں نے شروع کی تھی، اور مولانا اسماعیل ریحان صاحب لکھتے ہیں کہ 70 عیسوی معبد سلیمانی کو منہدم کرنے کے بعد اور یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالنے کے بعد پولس نامی بندہ نے عیسائیت کی ترویج کی ہے، جو تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ ابھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، معبد سلیمانی کو منہدم 70 عیسوی میں کیا گیا ہے، اور بیت المقدس سے یہودیوں کو 135 عیسوی میں نکال دیا گیا ہے۔ اور اسماعیل ریحان صاحب لکھتے ہیں کہ منہدم کرنے کے بعد معبد سلیمانی کے اور یہودیوں کو نکالنے کے بعد پولس نامی بندے نے دعوت شروع کی۔ اعلان کی یہ جو پولس نامی بندہ ہے یہ 67 عیسوی میں وفات ہو چکے تھے۔ تو جب 67 عیسوی میں یہ وفات ہو چکے ہیں
تو اس نے وفات ہونے کے بعد 70 عیسوی اور 135 عیسوی کے بعد کس طرح یہودی مذہب کی پرچار شروع کیا. تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے. میں آپ لوگوں کو ذرا تاریخ سے آگاہ کرتا ہوں. جو ساول نامی انسان تھا جو پولس نام سے مشہور ہے، ان کے پیدائش 10 یا 5 عیسوی کے درمیان اور ان کی تاریخی وفات 67 عیسوی. اور یہ نہ تو تیتوس نامی بادشاہ کے دور میں گزرا ہے اور نہ ہی 135 عیسوی میں جو ہاڈریان نامی بادشاہ تھا ان کے دور میں گزرا ہے، بلکہ جب پولس نامی بندے نے عیسائیت کے نام پر ایک نئی مذہب کی ترویج شروع کی تو یہ نیرو بادشاہ کا زمانہ تھا اور یہ 67 عیسوی سے پہلے کا زمانہ تھا. اور تیتوس نامی بادشاہ جو ہے وہ 30 ستمبر 39 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات 13 ستمبر 81 عیسوی میں ہوئی ہے. اس زمانے میں پولس نامی بندہ موجود نہیں تھا بلکہ وہ 67 عیسوی میں مر چکے تھے. اس کے بعد معبد سلیمانی کو 70 عیسوی میں منہدم کیا گیا تھا. اس دوران بھی پولس نامی بندہ نہیں تھا کیونکہ یہ 70 عیسوی تھی اور وہ 67 عیسوی میں مر چکے تھے. اس کے بعد ہاڈریان نامی جو بادشاہ تھا رومی سلطنت کا، تو وہ 24 جنوری 76 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 10 جولائی 138 میں وہ وفات ہو چکے ہیں. جب وہ وفات ہو چکے ہیں 138 میں اور اس نے 138 سے 2-3 سال قبل یعنی 135 میں یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا تھا. اور یہودیوں کو جب بیت المقدس سے نکالا تھا تو یہ 135 عیسوی کا زمانہ تھا. تو اب اسماعیل ریحان صاحب کہتے ہیں کہ یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالنے کے بعد پولس نامی انسان نے عیسائیت کی ترویج کی اور یہ دعوت لوگوں تک پہنچائی، جو کہ تاریخ کے اعتبار سے غلط ہے کیونکہ پولس نامی بندہ 135 عیسوی میں موجود نہیں تھے بلکہ وہ 67 عیسوی میں مر چکے تھے. درست تاریخ یہ ہے، جو درست تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دینے کے بعد جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد جو پولس نامی انسان تھا اس نے دعوت دینا شروع کیا اور یہ معبد سلیمانی کو منہدم کرنے سے پہلے کا زمانہ تھا جب انہوں نے دعوت دینا شروع کیا اور یہ یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالنے سے پہلے کا زمانہ تھا جب پولس نامی بندہ نے یہ دعوت شروع کی تھی. اب یہ آتے ہیں بنیادی مسئلے کی طرف. یہ تو تاریخ کے اعتبار سے غلطی تھی جس کی طرف میں نے آپ لوگوں کا رجحان کیا کہ یہ جو اسماعیل ریحان صاحب نے لکھا ہے یہ تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا غلط ہے. تو اب جو اصل بنیادی جو مسئلہ ہے کہ میں نے مطالعہ شروع کیا تھا یہودیت کے پس منظر اور کتاب مقدس کے حوالے سے. تو آج کل دور حاضر میں جو یہودیت موجود ہے یا جو نصرانیت جو عیسائیت موجود ہے تو یہ وہ عیسائیت نہیں ہے جس کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ رب العالمین کو واحد لا شریک لہ ذات مانتے تھے اور وہ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا پیغام لے کر آئے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد رومی حکمرانوں کی وجہ سے جو عیسائی جو صحیح معنوں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو فالو کرنے والے تھے اور انجیل کو فالو کرنے والے تھے وہ لوگ بہت کم موجود تھے اس زمانے میں. لیکن رومی حکمرانوں کی وجہ سے وہ برسریام اپنی دعوت نہیں دے سکتے تھے تو وہ جنگلوں میں اپنی زندگی گزارنے لگے اور جنگلوں میں اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عبادت کرتے رہے جن کو راہب کہا جاتا ہے. تو وہ راہب وہ برسریام یہ دعوت نہیں دے سکتے تھے. تو پھر یہی پولس اور ساول نامی جو بندہ تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس کی دعوت کو رد کر گیا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے عیسائیت کا دعویٰ کر کے اس نے یہ اقرار کیا کہ میں عیسائی مذہب کو قبول کر کے میں انجیل پر ایمان لاتا ہوں. لیکن کتاب مقدس کا جو نظریہ تھا اس نے غلط پیش کیا. دور حاضر میں جو عیسائیت موجود ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین نہیں ہے بلکہ یہ پولس نامی بندہ کی ایجاد کردہ دین ہے. کیونکہ سب سے پہلے پولس نامی بندہ نے عیسائیت کے اندر ایک غلط نظریہ پیدا کیا. وہ غلط نظریہ یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے اور سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ پہلا نظریہ ساویل اور پولس نامی بندہ نے پیش کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تین خداؤں کا نظریہ جو آج کل عیسائیوں کے اندر موجود ہے، یعنی تین خداؤں کا نظریہ بھی پولس نامی بندہ نے ایجاد کیا تھا۔ اس سے پہلے عیسائیت میں یہ نظریہ کبھی موجود نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے اندر پہلے یہ بات بالکل موجود نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ باپ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا جائے۔ یہی نظریہ بھی یہ پولس نامی بندہ نے ایجاد کیا اور لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں یہ پیغام ڈالا کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، جو آج کل کے عیسائی لوگوں کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت میں یہ پیغام نہیں تھا، بلکہ یہ بھی پولس نامی بندہ نے 67 عیسوی سے پہلے اس نظریے کو پیش کیا تھا۔ تو آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں تبدل تغیر آئی ہے، اس میں زیادتی اور کمی موجود ہے، لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اسی شکل و صورت میں آج بھی موجود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے پیجز ہے، بڑے بڑے پیجوں کے ذریعے عیسائی لوگ اپنا پیغام شیئر کرتے ہیں، لیکن عیسائی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم جو پیغام شیئر کرتے ہیں، ہم جس مذہب کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ تو آسمانی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ساویل اور پولس کی ایجاد کردہ ایک مذہب ہے جو سراسر غلط ہے۔ تو بہرحال عیسائیت کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پوری تفصیلات کے ساتھ میں وضاحت کروں گا کہ کہاں پر قرآن مجید میں عیسائیت پر رد کیا ہے، کہاں پر قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو عیسائی آج کل کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کے خلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس غلطی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ اس کتاب کے مقدمہ اور تقریض میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک مستند اور بہترین تفصیلی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ جو کتاب موجود تھی تو وہ کتابیں بھی تفصیلی اور بہترین انداز میں نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ یہ تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو بہترین انداز میں لکھی گئی ہے۔ تو جب یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بہترین کتاب ہے تو پھر ہونا ایسا چاہیے کہ اس تاریخی کتاب کے اندر اتنے بڑی غلطیاں موجود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان غلطیوں کو نکال دینا چاہیے۔ مختصر جملے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ 20 سال پہلے مر چکے تو پھر وہ 30-50 سال بعد آ کر کس طرح ایک مذہب کے دعوت اور ایک مذہب کی ترویج میں وہ دعوت دینے لگتا ہے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی ہے۔ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 67 عیسوی میں مرنے والا پولس نامی بندہ وہ 513 عیسوی کے بعد آ کر عیسائیت مذہب کی پرچار کرتے ہیں۔ تو اب یہ یہ بات ذہن کو اچھی لگتی ہے، یہ بات کوئی صاحب عقل اور صاحب فہم انسان مانے گا کہ 67 عیسوی میں مرنے والا انسان وہ 135 عیسوی میں، 70 عیسوی میں اور 513 عیسوی میں آ کر وہ دعوت دیتا ہے، اعلان کہ وہ مرتا ہے 67 ہجری میں۔ تو اس طرح کی بڑی چھوٹی موٹی غلطیاں اس کتاب سے نکالنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔